कलमात जारी होते हैं तो आसमानों से फरिश्ते उतर पड़ते हैं और मोमिन की जबान से निकले हुए दरूद के हर कलमात को समेट लेते हैं, चुन लेते हैं। तो तरतीब क्या दी हमें? पहले दरूद, फिर दुआ, फिर दरूद, ताकि फरिश्ते जब दरूद के कलमात समेटने आए, चुनने आए, तो चाहे इधर से समेटें, चाहे इधर से समेटें, जिधर से भी समेटें, दोनों दरूदों की आगोश में रखी हुई साथ साथ तुम्हारी दुआ भी उठती चली जाए। मेरे प्यारे, जब दरूद पाक की अजमत को आप इस नहज से समझे, जरूरत को इस नहज से समझे, तो एक बार और समझ के मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। मुझे एहसास है काफ़ी देर से आप सब हजरात बैठे हुए हैं और हम सब रात के इस हिस्से में दाखिल हो गए हैं कि मामूल के खिलाफ जाग रहे हैं। बहरहाल आपकी इस बज़्म मोहब्बत में ये फ़कीर शफ़ी भी हाजिर आ गया है। बस आपसे सिर्फ इतना ही चाहता है कि कुछ इस तरह निभेगा ये रिश्ते मोहब्बत, कुछ इस तरह निभेगा ये रिश्ते मोहब्बत, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। हज़रात, मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं खानकाही आदमी हूँ। अपना तो बस एक ही काम है, यही सुबह है, यही शाम है। वो क्या है कि सुना सुना के तेरे इश्क के तराने को, सुना सुना के तेरे इश्क के तराने को, लगा रहा हूँ तेरी राह पे ज़माने को, लगा रहा हूँ तेरी राह पे ज़माने को। हजरात, इस फ़कीर शफ़ी की ये आदत है, आदत क्या हकीकत ये है कि ज़रूरत है। क्योंकि इसलिए कि जब तक ये ज़बान, ये लब, ये फ़िक्र, ये ख़याल, ये ज़हन, ये दिल बारगाह रिसालत माब में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश नहीं कर लेता, मूड ही नहीं बनता। तो मैं एक नात पाक आप अहले मोहब्बत की मोहब्बतों के हवाले करना चाहता हूँ। इजाज़त है आप लोग? बड़ी अच्छी अच्छी नातें आपने सुनी। मैं भी इस बज़्म मोहब्बत से पहली शिरकत नात के हवाले से करना चाहता हूँ। बस शर्त ये है कि मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, आप मोहब्बत से सुन लीजिए। क्योंकि नात वो चीज़ ही है कि जब पढ़ी जाए तो मोहब्बत से पढ़ी जाए, जब सुनी जाए तो मोहब्बत से सुनी जाए। और एक बात और अर्ज़ कर दूँ, नात कभी पुरानी नहीं होती। नात वो चीज़ है जो कभी पुरानी नहीं होती। नात उस ज़ात की तारीफ का नाम है जिसकी कोई बात पुरानी नहीं होती, तो उसकी तारीफ में लिखी गई नात कैसे पुरानी हो सकती? बस नात पाक का मामला तो यह है कि जब पढ़ा जाए मोहब्बत से पढ़ा जाए, जब सुना जाए तो मोहब्बत से सुना जाए। मैं पढ़ रहा हूँ हज़रात, आप मोहब्बत से समाअत फरमाएं। वालिद गिरामी की लिखी हुई नात पाक है, मैं आप अहले मोहब्बत की मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ, मोहब्बत से समाअत फरमाएं। इश्क नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात की मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात
نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں۔ آگے کا شعر سنیے۔ جس پہ کرو سرکار کا ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے، جس پہ کرو سرکار کا ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے، ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں، ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں، کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ آگے بکر نبی ہر مشکل میں ساتھ رہے، بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑ جانا سب کے بس کی بات۔ خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ، خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، کی محبت میں مر جانا سب کی بس کی بات نہیں، ان کی محبت جانا سب کے بس کی بات نہیں، دین بچائے گھر، دین بچائے گھر کو لٹائے، ہے کردار امام حسین، دین بچائے گھر کو لٹائے، ہے کردار امام حسین، دین کی خاطر، دین کی خاطر سر کو کٹانا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس کی بات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرص سرکار دولہ، اشرف دولہا، سب کے بس کی بات نہیں۔ اور حضرات اللہ شہید جے میں جس بارگاہ کا جارو کش ہوں،
اسے دنیا تارک السلطنت محمود یزدانی غوث العالم میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، ان کے حوالے سے یہ شعر سماعت فرمائیں۔ ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، تخت حکومت اٹھ قرآن سب کے بس سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا۔ بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک بار اور ذرا جی لگا کے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت پر شرف حاصل کیا، اس حوالے سے کچھ دیر گفتگو کروں گا آپ سے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، اس کا ایک آسان سا سلیسا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، محفوظ کیجئے گا۔ تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ بولیے بولیے تاکہ احساس ہو کہ ہاں آپ جاگ رہے ہیں۔ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سے کہہ رہا ہے کہ جو جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرو، انکار نہ کرو، یعنی شکر سے انکار نہ کرو۔ یہ رب کا مطالبہ کس سے؟ ہم سب سے، کہ ہر نعمت کے بدلے میرا شکر ادا کرو۔ جب مطالبہ رب کا ہے تو شکر تو ادا کرنا ہے نا۔ بے شک حق ہے، بولو نا میرے پیارے، کرنا ہے نا۔ بے شک۔ تو اب ظاہر ہے کہ شکر ادا کرنا ہے تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے۔ جب تک شکر کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں جانیں گے، اس کی معرفت نہیں ہوگی، اس کو معلوم نہیں ہوگا، تو آپ شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو پہلی ضرورت یہ ہے، جب رب کا مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ شکر ادا کیسے کیا جائے، اس کا طریقہ جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوتا ہے۔ تو پہلے اسے جان جائے۔ شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے۔ کسی نعمت کے بدلے تعریف کر دینے سے شکر ادا ہو جاتا ہے، کسی نعمت کے بدلے تعظیم کرنے سے شکر ادا ہوتا ہے، اور کسی نعمت کے بدلے خدمت کرنے سے شکر ادا ہوتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ نعمت کے بدلے تعریف یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے تعظیم یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے خدمت یہ ہے شکر۔ بے شک حق ہے۔ آپ آپس میں بھی دیکھ لیجئے، کوئی کسی پر احسان کرتا ہے، کوئی نعمت اسے دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے نا، بے کیسے شک کرتا حق ہے؟ ہے۔ وہ اس کی یا تو تعریف کرے گا کہ آپ بڑے دیالو ہو، بڑے دیاوان ہو، بڑے سخی ہو، بڑے رحم دل ہو، بڑے غنی ہو، آپ نے ہماری مدد کی، یہ تعریف کے الفاظ، شکر ادا ہو گیا۔ کسی نے کسی کی مدد کی، احسان کیا، تو اس کے بدلے میں وہ اس کی تعظیم، اس کا رسپیکٹ، اس کا آدر، اس کا سمان کرتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ کسی نے کسی پر احسان کیا، کوئی نعمت دی، تو اس کے بدلے وہ اس کی سیوا کر دیتا ہے، خدمت کر دیتا ہے، تو شکر ادا ہوتا ہے۔ تو شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے۔ نعمت کے بدلے تعریف یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے تعظیم یہ ہے شکر،
नेमत के बदले खिदमत, यह है शुक्र। शुक्र को अदा करने का तरीका आपको मालूम हो गया। अब आइए, हमारा रब हमसे कह रहा है कि हर नेमत का शुक्र अदा कर। अब ये हर नेमत के शुक्र को अदा करने के लिए दूसरी जरूरत ये है कि जाना जाए कि नेमत है कौन कौन सी और नेमत है कितनी, कि जब तक हर नेमत को गिनोगे नहीं